لوگ بھی سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح قیمتی ہیں، ایسے قیمتی لوگ ہیں۔ جیسے اب ہیرے کے بعد سب سے قیمتی چیز سونا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد چاندی ہے، پھر تانبا ہے، پیتل ہے، لوہا ہے، کوئلہ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی قیمت ہے، اپنا اپنا ایک مقام ہے ہر ایک کا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ لوگ کانوں کی طرح ہیں، کانوں کی طرح ایسے ہیں کہ سونے اور چاندی کی طرح ہیں۔ جب تک وہ کان میں رہیں گے، جب تک وہ چھپے رہیں گے، یعنی یہ بات ہو رہی ہے جہالت کی، یعنی کافر کفار جتنے بھی سخی ہو جائیں، جتنے بھی اچھے بن جائیں، لیکن ہیں تو کافر نا، ان کی وہ قیمت تو اللہ کیا نہیں ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کی۔ تو حضور کا اشارہ اس طرف ہے کہ جب اس سے پہلے ان میں صفات ہوتی تھی تو وہ قریش مکہ میں بھی تھی، کوئی بہت زیادہ سخی تھا، کوئی بہادر تھا، کوئی خدا ترس تھا، ویسے کرتے تھے، یہ نہیں کہ اللہ کے لیے کافر تھے، ویسے ان کی طبیعت کے اندر تھا۔ تو آپ نے اپنی قوم کو، باقی لوگوں کو دیکھ کر یہ کہا کہ لوگوں کو مثال کانوں کی طرح ہیں، جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں۔ پھر علماء نے یہاں تشریح میں لکھا کہ جب وہ اسلام لائے تو اب گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور حضور وہ جوہری ہیں، وہ تراش کرنے والے ہیں جنہوں نے ان کی ساری کفریہ میل اتار دی، دل سے غلاظت ہٹا دی، اندھیرا ہٹا دیا، پاک و صاف کر دیا، اب یہ سونا بن گئے۔ پہلے سونا تو تھے لیکن وہ سونا صاف نہیں ہوا تھا، وہ ویسے میلا کچیلا گندا پڑا ہوا تھا، اب اسلام لانے کے بعد یہ صاف اور شفاف ہو گیا ہے۔ میں یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج کل کے مسلمان جو فسق و فجور میں پڑے ہوئے ہیں، جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں تو مسلمان، لیکن کبیرہ گناہوں میں ہیں، شرابوں میں ہیں، زناؤں میں ہیں، گندی چیزوں میں ہیں، فضول، ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ ہیں تو ہیرے سونے اور چاندی کی طرح، لیکن وہ رولے پڑے ہیں، بے قیمت ہوئے پڑے ہیں۔ قیمت تب لگے گی جب وہ کسی جوہری کے ہاتھ آئیں گے، کسی ادارے میں جائیں گے، کسی مدرسے میں جائیں گے، کسی خانقاہ میں جائیں گے، جب وہاں جائیں گے اور جب ان کی تراش خراش ہوگی، سالوں ان پر محنت ہوگی، پھر وہ ایک ایسا ہیرا اور ایسے سونے چاندی بن کے نکلیں گے جس سے پوری انسانیت کو، پورے معاشرے کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو الٹا نقصان ہوگا، وہ بے قیمت ہی رہیں گے۔ اس لیے ابھی مدارس کے داخلے شروع ہیں، باقی میں تھوڑے سے فضائل سنا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دینے کی ہے کہ جو جاہلیت میں اچھا رہا اسلام میں، یعنی جاہلیت میں اگر اس کی اچھی صفات تھی نا تو اسلام میں بھی صفات وہی تھی، لیکن اب قیمت اور ہو گئی۔ جہالت میں وہ خرچ کرتا تھا جب کلمہ نہیں پڑا تھا تو اس کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتا، اگر وہ بہادر تھا، شجاع تھا، صلہ رحمی کرنے والا تھا، وہ سارے بدلے اللہ دے دیتا۔ اب یہی صفات جب اسلام میں آیا، جب اسلام قبول کیا، وہی اچھی صفات ہیں، اب اس کی قیمت اللہ لگائے گا، اب اس کی قیمت لگنی شروع ہو جائے گی۔ تو آپ کے سامنے تو ساری مثالیں تھیں، کفر سے اسلام کی طرف آتے تھے، آپ دیکھتے تھے ان میں کس میں کتنی صفات ہیں۔ تب تو حضور نے ولید بن ولید کے ذریعے بھجوایا نا، خالد بن ولید کو ایک پیغام بھجوایا، اے خالد تو بڑا سمجھدار ہے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تو بڑا سمجھدار انسان ہے۔ کیونکہ حضرت خالد جب بھی کوئی جنگ لڑتے نا، احد میں لڑ کے آئے اور خندق میں لڑ کے آئے، تو وہ سوچتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اے خالد یہ کیسی، اپنے دوستوں سے پوچھتے تھے مجھے کیوں خوشی نہیں ہو رہی، حالانکہ ہم نے فتح حاصل کی، اور اگر شکست ہو جائے تو اس کا غم ہوتا ہے، مجھے اس لیے خوشی نہیں ہو کہ ہم نے تو اپنوں کو مارا ہے، ہمارے چچا زاد تھے، بھائی تھے، ہم تو اپنوں سے لڑ رہے ہیں، مجھے کیوں خوشی نہیں ہو رہی۔ یہ بندہ اور تو سوچتے بھی نہیں تھے نا، بدبخت قسم کی، یہ سوچتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب مکے سے لوگ ہجرت کر گئے، پھر بھی حضرت خالد رو رہے ہیں، پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو حضور نے ان کو دیکھا تھا نا کہ یہ سمجھدار بندہ ہے، اور غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، اس کی سمجھداری کی وجہ سے وہ، اللہ نے ویسے تو لکھا تھا لیکن اس نے جو چال چلی نا، جو پیچھے مڑ کے خالی اس سے گھسے اور مسلمانوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا پتہ تھا، تو حضور کو تو پتہ تھا یہ ہیرا ہے لیکن رولا پڑا ہے، ضائع ہو جائے گا، تو اس لیے بڑے درد سے یہ الفاظ تھے، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے درد سے یہ الفاظ نکلے، اے خالد تو بڑا سمجھدار ہے، تو بڑا ذہین ہے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ اتنے 19 سال ہو گئے ابھی تک تو اسلام سے دور ہے۔ یہ الفاظ ان کے دل چیر کے اندر گھسے اور ایسا اثر کیا کہ خالد بن ولید، عمر بن عاص اور ایک اور صحابیاں اس حضرت
عثمان بن مظعون ہیں ایک اور، ابھی میرے ذہن میں نام پورا نہیں آ رہا، یہ تینوں گئے آپس میں، دیکھا وہ بھی سمجھدار تھے عمرو بن عاص، آپس میں سوچا وہ بھی ہیرے تھے، یہ تینوں جب آپس میں ملے مختلف راستوں میں جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صحابہ کے سامنے کیا تھے کہ اے میرے صحابہ، میرے دوستو، مکہ نے تمہیں آج اپنے جگر دے دیے،